نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. صدق اللہ العظیم. آج کی گفتگو میں عنوان گفتگو کے طور پہ میں نے سورہ الشورى کی معروف آیت تلاوت کی ہے. آپ لوگ سنتے ہیں، ہم وقت اس کو بیان بھی کرتے ہیں. محبت اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ آیت مشہور ہے. اس پر ہم انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب یہ پوری آیت جو شروع ہوتی ہے قل لا اسأل، یہ وسط سے، یہ آیت کا وسط سے شروع ہوتی ہے اور یہ ختم ہوتی ہے ان اللہ غفور شکور. یہاں پر جا کے اس پوری آیت کا اگر آپ جائزہ لیں تو 3 الفاظ ایسے ہیں جو اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں اور وہ قابل غور ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ اگر ہم اس آیت میں استعمال ہونے والے ان 3 الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیں اور جانچ لیں تو آیت کا مفہوم سمجھنے میں بھی اور متعین کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اس میں سے پہلا لفظ ہے مودہ، المودہ، جس کو مودت کہتے ہیں. دوسرا لفظ ہے قرابہ. اس سے کیا مراد ہے؟ اور تیسرا لفظ ہے حسانہ. اس سے کیا مراد ہے؟ جب ان تینوں الفاظ کے مفہوم متعین ہوں گے تو پھر ہم بغیر کسی جانبداری کے اس کا صحیح مفہوم متعین کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. مودہ کے حوالے سے آپ ساری دیکھ لیجئے لغات کی کتاب تاج العروض، لسان العرب سے لے کر آپ نیچے تک المنجد تک آ جائیں تو ان کا خلاصہ 4 چیزوں کے اندر موجود ہے. لفظ مودت کا 4 معنی ہیں، مفاہیم ہیں، اور وہ پھر چاروں بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں. لیکن بہرحال 4 معنی کہ جن کا اگر احاطہ کر لیا جائے تو اس لفظ کا مفہوم، اس کی ایک سینس بن جاتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہے. پہلی چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ محبت، یہ مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سے محبت کرے تو پھر اسی کا ہو جاتا ہے. یعنی اس محبت ضروری نہیں کہ آپ ہر محبت میں جس سے محبت کریں اپنے آپ کو اس کے سپرد بھی کر دیں، یہ ضروری نہیں. لیکن جو محبت مودت ہوتی ہے اس میں یہ لازمی عنصر ہے کہ انسان خود کو محبوب کے سپرد کر دیتا ہے اور دستبردار ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات سے دستبردار، اپنے ارادوں سے دستبردار، اپنی پسند اور ناپسند سے دستبردار. جو محبوب کا ارادہ، اس کی پسند، اس کی ناپسند، وہی اپنی ارادہ اور اپنی پسند اور ناپسند بنا لیتا ہے. اس معنی کو بیان کرتے ہوئے صاحب تاج العروض نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. الود لفظ سے انہوں نے استدلال کیا. یہ اس میخ یا کیل کو کہتے ہیں جو آپ دیوار میں ٹھونکتے ہیں نا. سب کو تجربہ ہے، کئی مثالیں ہیں، لیکن میں نے اس لیے اس مثال کو لیا کہ ہم میں سے ہر ایک چھوٹے بڑے کو اس کا تجربہ ہے کہ جب آپ دیوار میں کیل کو لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دیوار کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنا پورا وجود دیوار کے اندر چھپا دیتا ہے. پھر کچھ بھی باقی اس کا باہر، ہاں ایک نشان باہر رہ جاتا ہے. اس کی بھی حکمت ہے، وہ بھی بتاتا ہوں. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ نشان بھی چھوڑ دیتا، تو اگر نشان بھی نہ رہتا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ کوئی اس میں محو بھی ہو چکا ہے؟
کوئی اس میں اپنا وجود ضم بھی کر چکا ہے، یہ کیسے پتہ لگتا؟ وہ تو ختم ہو جاتا۔ تو لہٰذا وہ کیل آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا پورا وجود اس دیوار کے اندر داخل کر کے دیوار کا حصہ بن جاتا ہے اور ایک نشان باہر چھوڑتا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو پتہ لگے کہ مودت اس کو کہتے ہیں، مودت اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کا وجود بھی آپ کا نہ رہے، صرف ایک نشان رہے راہ منزل کے طور پہ، چونکہ باقیوں کو بھی تو اس طرف لانا ہے نا، تو ایک نشان چھوڑ جاتا ہے، باقی سارا وجود وہ دیوار کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، کوئی کیل جو پورے طرح سے میخ آپ دیوار میں ڈالے تو کسی ایک دفعہ بھی آپ نے اس میخ کو پوری طرح سے اس طرح نکلا ہوا دیکھا ہے کہ نہ کیل کو اثر ہوا ہو نہ دیوار کو، اور وہ جدا بھی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس کے اندر دوسرا معنی یہ ہے کہ مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس میں ایسی خود سپردگی ہو کہ پھر جدائی کا امکان ہی نہ رہے، جدائی کا کوئی معنی ہی نہیں رہے، اس میں جدائی کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے مودت کا یہ معنی سورہ روم میں میاں اور بیوی کے لیے بھی استعمال کیا۔ کیا خوب بات ہے، سبحان اللہ۔ میں ذرا استدلال عرض کر رہا ہوں، قرآن کا استدلال اس معنی پر نا، چونکہ پہلے آگے چلنا ہے تو پھر اس پر زیادہ وقت لگ جائے گا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، میاں بیوی کے لیے فرمایا تم میں ایسی محبت ہو جائے کہ تم ایک دوسرے کے یوں ہو جاؤ کہ تم میں ایک تو جدائی ممکن نہ رہے، دوسرا تم میں کوئی ایک دوسرے سے پردہ ممکن نہ رہے، یعنی تم یوں شراکت میں آ جاؤ، یوں ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کو اون کر لو کہ گویا کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شوہر بھی وفادار ہو اور ایک بیوی بھی وفادار ہو؟ تو بیوی کا دکھ الگ ہو اور شوہر کا دکھ الگ ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ یعنی شوہر تو دکھی ہو اور پریشان ہو اور بیوی خوش ہو، ایسا ہوا ہے؟ اور بیوی دکھی اور پریشان ہو بیمار ہو، شوہر خوش ہو، ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو گویا جہاں پر قرآن نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق مودت قائم کرو، کہ محبت میں تو جدائی بھی ہے اور بے نیازی بھی ہے، لیکن مودت میں نہ جدائی ہوتی ہے نہ بے نیازی برتی جا سکتی، نہ بے نیازی برتی جا سکتی۔ پھر اس میں تفریق بھی نہیں، اور اگر تفریق ہو تو وہ اللہ کی ناپسندیدہ ترین تفریق ہے جس کو طلاق کہتے ہیں۔ سورہ الممتحنہ میں مودت کا لفظ ایک نیا انداز اور اسلوب کے ساتھ آیا ہے، اور یہ عداوت اور مخالفت کے مقابلے میں آیا ہے کہ جب آپ کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ تو مخالفت ہوتی ہے، اور جب آپ کے پورے وجود کے اندر سے سر سے لے کر پیر تک آپ کے سر میں دماغ آتا ہے، خیالات آتے ہیں، دل ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، گویا آپ کے پورے وجود میں جس ہستی کے بارے میں ایک رائے برابر بھی مخالفت کا شبہ نکل جائے اور سراپا وجود اس کی محبت اور اس کی موافقت سے بھر جائے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ یعنی اب آپ کے وجود کا کوئی ایک لو بھی، آپ کے پورے وجود کی کوئی ایک لو بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ جس بندے اور جس ہستی کے بارے میں آپ کے تعلق کی نوعیت یہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے، محبت ہی نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ یہ ہوتی ہے مودت۔ اور پھر آخری جو معنی ہے، اور اس کی طرف بھی علماء لغت نے اشارہ کیا اور بڑا صریح اشارہ کہ محبت کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر محبت میں ادب بھی آخری حد پر ہو۔ بیوی سے ہر شخص محبت کرتا ہے لیکن ادب بھی کرتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن آخری حد تک ادب جو شیخ کا ہوتا ہے وہ بیوی کا نہیں ہوتا نا، کیونکہ محبت بھی درجات رکھتی ہے اور ادب بھی درجے رکھتا ہے، سمجھیں؟ تو گویا جب آپ کی محبت ایسی ہو کہ اس شخص جس سے محبت ہے اس کا ادب آخری حدوں کو چھو جائے، اور پھر بعض علماء نے لکھا اس ادب کے اندر اس کی لحاظداری ہو کہ جب وہ موجود نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، یہ چیز متعین کرے گی کہ آپ کی محبت کیا ہے۔ اور یہ محبت
جس کے اندر محبت کے ساتھ ادب شامل ہو جائے اور لحاظداری شامل ہو جائے، اس کو مودت کہتے ہیں، اس کو مودت کہتے ہیں۔ تو اب آیت کی طرف اگر ہم جائیں، فرمایا قل لا اسألکم، حضور نے اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی کچھ نہیں چاہتا۔ حضور کی شان کی نسبت، سوال کی نسبت حضور کی طرف کرنا مناسب نہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یہ حضور کی شان کے لائق لفظ نہیں، تو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودہ، ہاں مگر مودت چاہتا ہوں۔ اب مودت تو ہم نے سمجھ لی کہ جس میں جدائی نہ ہو، جس میں کامل فنائیت ہو، جس میں اپنے آپ کو سپرد کرنا ہو، جس میں جدائی کا امکان نہ ہو، جس میں مخالفت یا اس کے خلاف جانے کی کوئی رمق ہی باقی نہ رہے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ پھر اگلا تیسرا لفظ آتا ہے فی القربہ، قرابت کے بارے میں۔ اب دوسرا لفظ جس کا مفہوم متعین کرنا ضروری ہے وہ لفظ یہ ہے کہ یہاں پر قرابت سے کیا مراد ہے۔ ایک اس کا سادہ عام بالکل حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے، دو تین ہم استدلال کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ صراحت کے ساتھ امام طبرانی علیہ رحمہ نے سند صحیح کے ساتھ اپنی معاجم تینوں میں، معجم الکبیر، معجم الاوسط اور معجم الصغیر بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور کے پاس پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ وہ اہل بیت کون ہیں، وہ قرابت دار کون ہیں، واجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری قرابت جن کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور وہ ان کے بیٹے ہیں حسن اور حسین۔ یہ امام طبرانی کی حدیث انہوں نے روایت کی، مگر ہم اس کو تھوڑی اوپر درجے کی کتابوں سے بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر آیہ تطہیر کے تناظر فضائل میں بھی اور کتاب و تفسیر صحیح مسلم کے اندر آیہ تطہیر جب نازل ہوئی نا، آپ لوگوں نے سنی ہوگی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس لفظ میں اس میں اہل بیت کا تعین ہے، لفظ استعمال۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اہل بیت کو ہر رجس سے پاک کرتے، اچھا اللہ یہ چاہتا ہے۔ حضرت ام سلمہ، سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہیں، اچھا دو روایت ہیں، امام حاکم نے حضرت صفیہ ام المؤمنین ان سے روایت لی کہ ان کے گھر کا واقعہ، وہ بھی صحیح سند سے، اور کثیر علماء نے حضرت ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضور تھے، حضور نے ایک دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی کو بھیج کے حضرت علی کو بلوایا، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلوایا، پھر امام حسن کو بلوایا، پھر امام حسین کو بلوایا، اور یوں پھر چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ کے یوں ان چاروں کو اندر کر لیا۔ ادھر جناب سیدہ تھی، ادھر حضرت مولا کائنات تھے، اور اگلی ران پہ امام حسن اور اس پر بائیں طرف امام حسین، اور یوں کھینچ کے نا چادر، آپ ذرا تجربہ کریں نا، یوں کھینچ کے چادر، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے باری تعالیٰ جو تو آیت نازل کر رہا ہے نا کہ، اور مجھے چونکہ وحی تو دو ہوتی ہے نا، ایک وحی متلو جو قرآن ہے، اور ایک وہ وحی جو حضور کی زبان سے ادا ہوگا اور بطور قرآن نہیں ہے، وہ بھی وحی ہے۔ تو زبان حال سے حضور نے فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ جو تو آیت نازل کر کے کہہ رہا ہے نا کہ میں نے اہل بیت کو پاک کر دیا اور مجھے تو بتا دیا اہل بیت کون ہے، اب میں یہ چادر تان کے لوگوں کو اہتمام کر کے بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کون ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ کھڑی تھی، یہ بڑا غور سے سننے والا نقطہ، چونکہ اہل سنہ کے نزدیک اہل بیت کے مفہوم میں ازواج مطہرات داخل ہیں اور یہ قرآن کی نص عموم ہے، ٹھیک۔ اب یہ مسلم صحیح مسلم کہتی ہے، حضرت ام سلمہ کھڑی تھی، حضرت جب حضور نے فرمایا نا یہ میری اہل بیت، حضرت ام سلمہ آگے بڑی فرماتی کہ یا رسول اللہ میں بھی اس میں نہ آ جاؤں، تو حضور نے فرمایا ام سلمہ تم خیر پر ہو، چونکہ تم سید الانبیاء کی زوجہ ہو، تم خیر پر ہو۔ تو گویا اب یہاں سے ہم یہ مفہوم اخذ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت میں بھی دو درجے ہیں، ایک اہل بیت اور ایک پھر اہل قصہ جو اس چادر کے اندر آئے۔
تو حضور نے فرمایا تم خیر پر ہو۔ حضرت سیدہ ام سلمہ چادر سے باہر ہی رہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت یہاں قرابت کا مفہوم متعین کر رہی ہے کہ وہ کون اہل بیت ہے جس کی قرابت اللہ تعالیٰ طلب کر رہا ہے اور جس کی قرابت کو اجر رسالت کے طور پہ حضور طلب فرما رہے ہیں۔ پھر یہ بات آگے بھی بڑھتی ہے، حضور السلام نے اہل بیت کا معاملہ جس طرح سے، جس احتیاط سے اس کی تعلیم دی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب بہت سارے صحابہ اکرام سے روایت اور کتابیں بڑی پڑھی، یہ ہو گیا، اب پتہ چل گیا حضور کا ایک دفعہ کہنا بھی کافی تھا۔ اس کے بعد 6 مہینے تک حضور جب نماز کے لیے اپنے حجرے مبارک سے نکلتے، سیدہ کائنات کے دروازے پر جا کے دستک دیتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، تاکہ ہر آنے جانے والا سن لے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے قرابت والی اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تطہیر والی، اس کا میں تعین کر رہا ہوں فاطمۃ الزہرا کے دروازوں پر دستک دے کر۔ الصلاۃ یا اہل البیت، پھر آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو گویا قرابت کا ہم نے اب مفہوم یہ متعین کیا کہ اس سے مراد امام طبرانی کی حدیث سے بھی اور صحیح مسلم کہ اس سے مراد اب یہ جو دورانی ہے نا دستک دینے کا، اس کے علماء نے مختلف دورانیاں لکھی۔ سب سے زیادہ 6 ماہ ہے، 17 ماہ ہے، اور سب سے کم 40 دن ہے۔ 40 دن کی روایت حضرت انس بن مالک سے ہے، 6 ماہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، 17 ماہ کی روایت حضرت انس بن مالک سے۔ تو یہ مختلف فگر ہے، لیکن بہرحال کے بعد ثابت ہے تواتر سے۔ جب یہ ہو گئی، اب اس کے بعد یہ مفہوم متعین ہو گیا کہ اللہ کا رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب دیکھیں نا اس کا منظر یوں بنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں توحید، ایمان، اللہ کی معرفت دے کے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ تصور میں لائیں کہ ایک یہ دنیا ہے، یہ مسجد ہے نا، یہ دنیا ہے، حضور اس میں تشریف لائے اور اپنا سب کچھ ہمارے لیے پتھر کھا کے، اپنا خون بہا کے، اپنا سب کچھ دے کے ہمارے لیے راتوں کو جا کے اب جا رہے ہیں دنیا سے۔ فرما رہے ہیں میں جانے لگا ہوں اللہ کے پاس واپس۔ تو ایک غیرت مند امتی حضور کے قدم نہیں پکڑ لے گا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا میرے لیے کیا، مجھے بھی بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ حالانکہ حضور کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن محبت اور امتی ہونے کا تو یہ تقاضا ہے نا کہ وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، یوں قدموں سے لپٹ جائے گا کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ تو وہ سن لے جو یہ چاہتا ہے، حضور اس کو بتا کے جا رہے ہیں کہ میرے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرو کہ میں اپنے پیچھے فاطمہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو ان سے لڑے گا وہ ایسا ہی ہے کہ مجھ سے لڑے گا، جو ان سے صلح، یہ حدیث ہے ساری کی، صلح کرے گا وہ ایسے ہی ہے کہ مجھ سے صلح کر لے گا، جو ان سے محبت کرے گا وہ ایسا ہی ہے کہ مجھ سے محبت کر لے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ ایسا ہی ہے کہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ سے بغض رکھے گا، اللہ سے بغض رکھے گا۔ تیسرا لفظ جو ہم نے مفہوم متعین کرنا ہے، پھر ہمیں اس آیت کی سمجھ آئے گی اور ہم آگے چلیں گے، وہ تیسرا لفظ ہے حسانہ، جو اس آیت کے اندر آئے وَمَن يَقْتَرِفْ، اور جو شخص پھر کمائے گا، پہلے کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا، میری قرابت سے مودت رکھنا۔ اور آگے فرمایا جو یہ نیکی کمائے گا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو یہ نیکی کمائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو اس کے لیے میں اخروی ثواب اور نعمتیں اور اجر کو کئی گنا بڑھا دوں گا، اخروی ثواب کو کئی گنا بڑھا دوں گا۔ حسنہ کے حوالے سے، حسنہ کے حوالے سے امام حاکم نے روایت کیا ہے فی المستدرک، اور بیان اور راوی ہیں حضرت حسن ابن علی، امام حسن ابن علی خود روایت کرتے ہیں امام حاکم سے کہ ان سے جب پوچھا گیا کالک طراف الحسنتی مودتنا اہل البیت، امام حسن سے پوچھا گیا کہ یہ
اس حسنہ سے کیا مراد ہے جو اس آیت میں آئی ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا اس حسنہ سے مراد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ اس حسنہ سے مراد کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ اور اسی طرح اس کو امام ثعلبی نے بیان کیا کشف البیان میں، الدر المنصور میں، امام قرطبی نے بیان کیا ابن عباس سے، اور یہ بہت ساری تفسیروں کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اور آگے ایک بہت خوبصورت نقطہ جو بیان ہوا آخر پہ، چونکہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ہیں، دو شانیں، غفور شکورا، کہ اللہ بہت زیادہ مہربان اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ اس حوالے سے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت کا تسلسل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ویسے تو یہ عمومی شان بھی ہے اللہ کی کہ وہ ہر ایک پر مغفرت اور رحمت کے ساتھ توجہ فرما ہے، یہ اس کی عمومی شان ہے، مگر یہ آیت بتاتی ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی قرابت سے اجر رسالت دے گا، محبت کرے گا اور ان سے مودت کا حق ادا کرے گا، گویا کہ وہ ایسی نیکی کمائے گا کہ جو یہ مودت کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں لائے گا، اور کوئی اللہ کو غفور اور شکور پائے یا نہ پائے اس کے لیے اللہ اپنی غفاریت اور شکوریت کی چادر بچھا دے گا۔ یہ امام قرطبی نے اس حوالے سے نقطہ بیان کیا۔ اب ہم آیت کا مفہوم سمجھ گئے کچھ نہ کچھ کہ اس آیت سے مراد، اس آیت میں مودت سے مراد کیا ہے، قرابت سے مراد کیا ہے، اور حسنہ سے مراد وہ نیکی ہے جو قرابت سے مودت کی صورت میں جنم پاتی ہے، وہ نیکی۔ اب دوستو، جب جڑنا بھی اہل بیت سے ہے، اب اس آیت نے ہمیں کچھ پیغامات دے دیے، اب ہم اس کے خلاصے سے اپنی گفتگو کے اگلے حصے میں منتقل ہوں۔ تو جب جڑنا بھی اہل بیت سے ہے، اہل بیت کا معنی بھی متعین ہے، نیکی بھی اہل بیت سے محبت اور مودت کے اندر ہے، خیر بھی ساری اہل بیت کے اندر ہے، تو یا رسول اللہ اس محل میں اور اس حصار میں جس کو اہل بیت کہتے ہیں داخلے کا کوئی دروازہ بھی تو ہوگا نا۔ اب آپ نے بتا دیا کہ ساری خیرات یہیں پہ ہیں، بلکہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے یہ بھی فرما کے گئے کہ لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن پریشان نہ ہونا کہ میں تم میں، فی کم میں، صحابہ کرام کو کہا، پھر وہ وہاں سے چلتے ہم تک، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ تو جب سب کچھ اہل بیت کے اندر ہے اور سب کچھ قرآن کے اندر ہے تو یا رسول اللہ ان کے ساتھ متمسک ہونے کا، ان سے وابستہ ہونے کا اور ان سے جڑنے کا کوئی طریقہ اور کوئی دروازہ بھی تو ہوگا نا، ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک ایک دروازہ ہوتا ہے، میں خیر کا منبع ہوں، میں اللہ کے کلام کو لانے والا ہوں، میں ہر خیر کا منبع ہوں، اور جس شے سے میں دور ہوں وہ ہر شر ہے، مجھ میں ہر خیر ہے، میں ہر علم کو رکھتا ہوں، توحید بھی میرے اندر، رسالت بھی، آخرت کی معرفت اور خشیت بھی، گویا ہر شے جو تمہیں دنیا اور زمانے اور آخرت تک چاہیے وہ سب اس کا منبع اور اس کی اصل میری ذات ہے، اس کا جوہر میرا نفس ہے، میرا وجود ہے، مگر میں تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ میرے علم میں، میری معرفت میں اور میری فضل کی خیرات کے اندر سے جس کو حصہ چاہیے اس کے لیے دروازہ علی المرتضیٰ کو بنا کے دیا۔ آپ نے اس حدیث کا عموم مفہوم لے لیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بتائیے علم کے علاوہ بھی کوئی شے ہے دنیا پر؟ ہر خیر علم کے اندر سے پھوٹتی ہے، کیونکہ پھر علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، علم نافع اور علم غیر نافع۔ تو رسول اللہ پناہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے علم غیر نافع۔ تو گویا یہ سب کچھ اب دیکھیں نا، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، یعنی جس کو میرا علم چاہیے وہ بھی علی کے پاس آ جائے۔ اور آگے حدیث کے لفظ ہے کہ پھر جو علم چاہتا ہے اس کو چاہیے فلیات الباب، وہ پھر دروازے کے پاس آئے، جو حکمت چاہتا ہے وہ پھر دروازے کے پاس آئے۔ پھر آگے فرمایا جو میرے علم اور فضل کی خیرات چاہتا ہے وہ دروازے کے پاس آئے۔ جنت میری ہے مگر اس جنت کا تقسیم کرنے والا علی المرتضیٰ ہے۔ ایمان مصطفیٰ کا ہے، ایمان کس کی تصدیق سے ہے؟ رسول اللہ کی تصدیق سے، مگر ایمان کی تصدیق اگر کسی چیز سے ہوتی ہے تو وہ محبت علی المرتضیٰ ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص ظاہراً مومن اور مسلمان نظر آتا ہے، ظاہراً مسلمان ہے، لیکن آپ کو اس کے دل کا تو نہیں پتا، تو دل کے حال کے احوال کے لیے اللہ نے محبت علی المرتضیٰ کو ایک دو دھاری تلوار بنایا،
حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے میرے سے وعدہ کیا کہ سوائے مومن کے کوئی تو اسے محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تو اسے بغض نہیں رکھے گا۔ اور نہج البلاغہ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اس قول کے بعد میں نے اس حد تک تجربہ کیا کہ اگر میں اپنے کسی محب کو آگ میں بھی ڈال دوں تو وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، اور میں اپنے کسی نفرت کرنے والے کو اپنی سلطنت بھی دے دوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ قول رسول اتنا سچا ہے۔ تو گویا جنت رسول اللہ کی، مگر اس جنت کے تقسیم کرنے والے حضرت علی، اس کی تصدیق کرنے والے ایمان کی۔ پھر حسن اور حسین بیٹے مصطفیٰ کے ہیں، قرآن نے کہا ابنا ادا، نص قرآنی سے بیٹے مصطفیٰ کے ہیں، مگر صلب علی المرتضیٰ کا ہے۔ یعنی آپ نے حضور کے پاس جس طرح سے جانا ہے علی المرتضیٰ سے ہو کے ہی جانا ہے۔ حسن اور حسین نص قرآنی سے بیٹے رسول اللہ کے، مگر صلب علی المرتضیٰ کا۔ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا، مگر منبر کوفہ پہ کھڑے ہو کے سلونی اللہ شیطان دعویٰ علی المرتضیٰ کا۔ پھر حق مصطفیٰ کا، مگر معرفت حق اگر کسی کو چاہیے تو اس کے لیے در کون ہے؟ علی المرتضیٰ۔ الحق مع علی والعلی مع الحق، امام طبرانی نے بیان کیا۔ پھر حضور نے فرمایا تنزیل قرآن پر میں نے جہاد کیا، اور میرے بعد ایک شخص تعبیر قرآن پہ جہاد کرے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کروں گا، آپ خاموش ہیں۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے میں کروں گا، حضور نے کہا وہ کرے گا جو میری جوتیوں کو گانٹھ رہا ہے۔ پلٹ کے دیکھے، امام نسائی نے حدیث کو نقل، پلٹ کے دیکھا تو حضرت علی حضور کے مبارک جوتوں کو کانٹ ٹانکا لگا رہے تھے۔ تو قرآن حضور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن رسول اللہ کا، مگر اگر قرآن کا فیض کسی کو چاہیے تو القرآن مال علی والعلی مال قرآن، قرآن میں بھی داخلہ علی کے ذریعے ہو سکتا ہے، معرفت اور علم اور محبت علی کے ذریعے کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ہو، یہ جو آج کو آپ کو قصے سنائے جاتے ہیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی مخاصمت کے، مخالفت کے اور مفاضلہ، یہ باطل ہے، سب باطل۔ کیا آپ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں سے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ خود کو اہل بیت کے مد مقابل لاتے تھے، یا اہل بیت خود کو صحابہ کے مد مقابل لاتے تھے جو حضور کے ناصرین اور مددگار تھے؟ یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ دکانیں نہیں چلتی ان قصوں کے بغیر۔ تو یہ دکانداروں نے یہ سارا مال لگایا ہوا ہے تاکہ بک جائے، اور یہ ہمارے ہاں خریدار بڑے ہیں اس مال کے، اس لیے یہ بک رہا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، ٹائم کا اشارہ، دوسرے حصے میں داخل۔ اب کئی بڑے بڑے صحابہ کرام جن کا بڑا نام ہے، اب ان کے کچھ احوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں کچھ اور بھی چیزیں ذہن میں رکھ کے آیا تھا لیکن وہ مشکل ہو گیا، اب شارٹ کرتے ہیں اور ان احوال کی طرف آتے ہیں سیدھا سیدھا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، امام حاکم نے اس کو بیان کیا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ میں نے حدیث پہلے بیان کر دی، آگے اس کا اضافہ ہے لن یتفرقا حتی یارد علی الحوض، علی اور قرآن جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حضور نے فرمایا میں جب حوض کوثر پہ اپنے پیاس امتیوں کو پیالے دے رہا ہوں گا تو جب علی میرے پاس پہنچے گا اس کے ساتھ قرآن بھی میرے پاس پہنچے گا، تو گویا اکٹھے چلیں گے، اکٹھے اوپر پہنچیں گے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کبار صحابہ ہیں ان کے تفسیری اقوال جمع کروں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے بہت سارے اعظم صحابہ، الصحابہ من عظماء، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام سے اقوال جمع کیے، تفسیری اقوال۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی تھے اس میں، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے، ابن زبیر تھے، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، یہ بڑے بڑے صحابہ، علماء، محدث، مجتہد صحابہ کرام، کہتے ہیں ان کے آراء جمع کی۔ پھر میرا ذہن گیا کہ میں یہ دیکھوں کہ آراء میں بہت ساری چیزیں مل جڑ رہی ہیں، تو یہ سب کا منبع کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو امام بیضاوی فرماتے ہیں صدرہم علی ابن ابی طالب، جب میں نے ساری روایات پر غور کیا تو سب روایت کا ماخذ علی ابن ابی طالب تھے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی زبردست روایت، بہت مسند الفردوس میں بھی ہے اور سبل الہدیٰ میں، امام سخاوی نے بھی اس کو بیان کیا، یہ غور سے سنیں۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں علی باب علمی
حضور علی میرے علم کا دروازہ ہے، باب ہے. یہاں تک کلیئر ہے، بات پرانی ہے. وَمُبَيِّن لِأُمَّتِي مَا أُرْسِلْتُ مِن بَعْدِي، علی میرے علم کا دروازہ ہے، اور صرف دروازہ ہی نہیں ہے، یہ مبین ہے، یعنی جو مجھ پر اللہ نے نازل کیا، جب میں دنیا سے ظاہری طور پہ چلا جاؤں گا تو میرے بعد جو قرآن کا مبین ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوگا. یعنی جو علی ابن ابی طالب قرآن کے احکام، قرآن کے امور، قرآن کی معرفت اور جس بارے میں جو رائے قائم کر کے بتائے گا وہ گویا کہ ایسی ہوگی جیسی کہ میں خود بتا رہا ہوں. کیوں؟ چونکہ اس کو میں مبین قرار دے رہا ہوں. مبین ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مناقب الخوارزی میں، اعلم امتی من بعد علی ابن ابی طالب، حضور نے فرمایا میرے بعد میری امت میں علم میں افضل ترین شخص اور علم میں سب سے بڑا کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب. اور حضرت انس بن مالک، یہ آخری روایت بیان کر کے پھر ہم تیسرے حصے کی طرف جائیں. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں انتا تبین للناس ما اختلفوا فیہ من بعد، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ علی تو میرے بعد جب لوگ اختلاف کریں گے تو ان اختلاف میں اس اختلاف کو رفع کرنے والا اور ختم کرنے والا ہوگا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو اختلافات ہوئے وہ 3 طرح کے تھے. اس میں ایک اختلاف تھا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین ہو گیا، اور صحابہ میں سے خود کسی نے حضرت علی کی طرف رجوع کر لیا کہ آپ بتا دیں. حضرت علی نے فیصلہ کیا اور سب نے مان لیا. دوسرا یہ ہوا کہ کسی خلیفہ وقت سے کوئی حکم صادر ہوا اور حضرت علی نے خود در اندازی کی اور اصلاح کر دی اور انہوں نے مان لی اور مسئلہ حل ہو گیا. اور تیسری صورت یہ تھی کہ خود براہ راست حضرت علی سے اختلاف ہوا کسی کا، اس میں بظاہر ظاہر حضرت علی حق پر تھے، اہل سنت کا یہ عقیدہ. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو 2-4 مثالیں عرض کرتا ہوں کہ کیسے یہ لوگ، یہ جو بڑے لوگ تھے جن کے ہم نام لیتے ہیں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، ان کا حضرت مولا علی کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق تھا. ابھی 2-4 باتیں میں بتاؤں گا تو آپ کو، علماء تو جانتے ہیں، جو عوام الناس آپ بیٹھے، آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا معاملات تھے اور کیا آپ بتائے جاتے ہیں. بیان کرتے ہیں جی اس کو حدیث پاک میں، روایات میں، کتابوں میں، کنز المال اور باقی جگہوں پر. ابن زنجوہ الرازی اور علامہ ابو القاسم الزمخشری انہوں نے بیان کیا. آپ لوگوں نے وہ روایت سنی ہوئی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں اور اس کے فوراً بعد منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر نے جہاد کیا تھا. یہ گل سنی ہوئی نا سب نے. اب وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کس کی رائے پر اور کس کے مشورے پر اور کس کے حکم پر کیا تھا. آپ نے صرف پہلا حصہ سنا ہوا، پوری روایت سنی. بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے حضور کے وصال مبارک کے بعد، اور وہ ایک لمبا قصہ ہے. اس میں ایک معاملہ یہ تھا کہ ارکان اسلام میں سے انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ منکر ہو گئے، کچھ نے مختلف شرائط لگائی، ہم اپنے علاقے میں دیں گے، کچھ نے کچھ نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حساس مسئلہ پر ایک مجلس مشاورت بلائی کبار صحابہ کی. 2 رائے سامنے آئی. ایک کی رائے یہ تھی، دونوں کی رائے تھی کہ جنگ نہیں کرنی، ان سے جنگ نہیں کرنی. ایک کہتا تھا طبقہ، کچھ صحابہ کرام کا، کہ ابھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ ابھی یہ جو دیتے ہیں وہ لے لیں، لیکن جنگ کر کے پوری زکوٰۃ جو بنتی ہے شرعاً اس کا مطالبہ نہ، اس طرف نہ جائیں. وہ رجسٹ کریں گے، اس سے مسلمانوں میں تصادم اور وہ اختلاف کی فضا بڑھے، اور جو وہاں پہ یہود تھے جو پہلے ہی سازشی عناصر تھے ان کو مزید موقع ملے گا. اب یہ سب کی بات چیت ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر منصرت پر بیٹھے ہیں اور حضرت علی بالکل سامنے مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں. اب حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، اگر ابوبکر صدیق کی نظر میں علی المرتضیٰ کی رائے کے بغیر فیصلہ کرنا ہوتا تو رائے تو آ گئی تھی کتنے صحابہ کرام کی. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں ما تقول یا ابا الحسن. دیکھیں نا، ایک فرد کو حضرت ابوبکر نے مخاطب کر کے کہا رائے مانگنے کے لیے کہ اے ابو الحسن، اے علی، آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں؟ آپ یہ لہجہ دیکھیں نا، لہجے کے اندر کیا چاشنی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں؟ حضرت علی اب
پوچھنے والے کی بھی محبت دیکھیں اور بیان کرنے والے کی حق گوئی دیکھیں. یہ حق گوئی علی المرتضیٰ ہی کر سکتا ہے. بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں قال اقول ان ترکت لهم شيئا مما كان اخذه منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانت على خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے فرمایا اے ابو بکر سنیے, اگر آپ, میری رائے تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایک دانہ اور ایک رسی بھی جو یہ رسول اللہ کے دور میں دیتے تھے ان کو چھوڑیں گے تو آپ رسول اللہ کی سنت کے مخالف ہو جائیں گے. حضرت علی نے کہا. ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو انشراح صدر ہوا, فرماتے ہیں کہ اب مجھے کسی مسئلے کی ضرورت نہیں, علی المرتضیٰ کی رائے آ گئی, اب تلوار اٹھاؤ, ہم منکرین زکوٰۃ سے جہاد کریں. ہم منکرین زکوٰۃ سے جہاد کریں. آپ اندازہ کریں, یہ پس منظر ہے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا. اکیلے حضرت علی کی یہ رائے تھی, باقی صحابہ کرام دو اور آراء میں بٹے ہوئے تھے. اچھا, اس کے بعد آگے دیکھیے. اور یہ معاملہ کیوں تھا علم والا, یہ خود حضرت علی نے بہت دفعہ بیان کیا. فرماتے ہیں حضور نے مجھے ایسے فیڈ کروایا علم کہ جب لوگ پوچھتے تو حضور بتاتے, اور میں پوچھتا تب بھی بتاتے, میں خاموش ہو جاتا تب بھی مجھے فرماتے رہتے کچھ نہ کچھ, تب بھی فرماتے رہتے کچھ. اچھا, اب اس کے بعد آگے دیکھیے. اب یہ جو معاملہ ہے نا, یہ جب جس طرح میں نے آپ کے سامنے, ابھی میں آؤں گا حضرت سیدنا عمر کی روایت پہ آ رہا ہوں کہ سب خلفاء نے حضرت علی کی مشاورت, حضرت علی کے اس علمی مقام و منصب کو مد نظر رکھ کے حکومتیں چلائی. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کیا. اب یہ میری اپنی ایک کتاب ہے مولا کائنات آئے حکمت کے آئینے, یہاں سے میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کے علم اور حکمت اور معرفت کا عالم کیا تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج کی دنیا میڈیکل ٹیسٹ کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی؟ کرواتے ہیں نا. اس کی جس طرح عربی گرامر ہے, اس کا بنیاد اور اس کی اساس حضرت علی نے رکھوائی تھی ابو الاسد علی سے. اسی طرح جو میڈیکل ٹیسٹ آپ کرواتے, حضرت علی بہت بڑے فقیہ تھے, میڈیکل ٹیسٹوں کی بنیاد رکھی. ایک عورت آئی, حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور تھا, آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت عمر حضرت علی کے مشورے کے بغیر نہیں چلتے. ایک عورت آتی ہے, وہ عورت اپنے کسی مرد, مخالف مرد کو کسی پھنسانا چاہتی ہے اور غلط بیانی کرتی ہے. انڈا لیتی ہے, انڈا اس کو توڑتی ہے, اس کی سفیدی اپنے کپڑوں پہ ملتی ہے اور آ جاتی ہے, الزام لگاتی ہے کہ فلاں مرد نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. حضرت علی المرتضیٰ, حضرت عمر کا بیٹھے ہوئے ہیں خلیفہ, حضرت علی المرتضیٰ ساتھ موجود. حضرت علی اس کا پورا, جتنی دیر وہ بیان کرتی رہی, حضرت علی بہت بڑے فیس ریڈر بھی تھے. بچے جس طرح رسول اللہ نے کہا نا کہ علی کا ذکر کر کے چہرے دیکھا کرو تاکہ پتہ لگے مومن کون ہے اور منافق کون ہے, اسی طرح علی مقدمہ بیان کرنے والے کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ سچا ہے کہ جھوٹا. وہ عورت مقدمہ بیان کر رہی ہے, مقدمہ بیان کر رہی ہے. حضرت علی اس کے پورے بات اور اس کے خد و خال کو دیکھ رہے ہیں, اس کے باڈی لینگویج کو. تو حضرت علی کو کھٹک گئی بات. حضرت علی نے ایک شخص کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا. وہ دوڑتا ہوا گیا اور ایک ڈبہ لایا, پیالہ کھولتے ہوئے پانی سے بھرا ہوا. حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا اس عورت سے کہیں بیٹھے. اس شخص نے اس عورت کے دامن میں وہ پانی ڈالا تو وہ جو مل کر آئی تھی انڈے کی سفیدی, وہ ساری انڈا بن گئی. تو اس کو حد قذف میں پھر کوڑے لگائے گئے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک سادہ معاملے کو اتنی گہرائی سے بھی کوئی دیکھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے, ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا. حضرت عمر کا دور ہے, اب میں نے چاروں خلفاء کا دور بیان کرنا. حضرت عمر کا دور ہے. مقدمہ یہ آیا کہ اس دو شخص لڑے. اس نے کہا جس نے میرے سر پہ ضرب لگائی ہے اور میری گویائی, بینائی اور قوت شامہ سب چلی گئی. حضرت عمر پریشان ہو گئے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ علی بتائیں کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. آواز آ رہی ہے نا جی, بس خان, کیا کرنا چاہیے. حضرت علی نے 4 ٹیسٹ بتائے. آپ اندازہ کر لیں, حضرت علی نے 4 حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ. یہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں اب کام نہیں. اگر یہ سورج کے سامنے آنکھ پوری کھول کے کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اندھا ہو چکا ہے. دوسرا فرمایا کوئی چیز جلاؤ دھوئیں والی اور اس کے ناک کے پاس لے جاؤ. اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئیں تو اس کا مطلب ہے اس کی قوت شامہ بھی جا چکی ہے. اور پھر فرمایا اس کی زبان پر سوئی چبھو. اگر سرخ رنگ کا مادہ نکلے تو یہ گونگا نہیں ہے, اور اگر یہ خود تکلیف سے بول پڑے تو پھر یہ گونگا ہے.
حضرت علی نے یوں کر کے چیزوں کو دیکھا. آپ اندازہ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اس کے بعد آگے دیکھیے, حضرت عمر فاروق کی بڑی مشہور روایت آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ حجر اسود کے پاس جاتے اور بوسہ لینے سے پہلے وہ کہتے کہ میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. یہ اپنی جگہ پہ بالکل حق ہے. حضرت سیدنا عمر نے جس تناظر میں کہا کہ پتھر اٹ سیلف کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, اس تناظر میں درست, لیکن حضرت علی کے سامنے جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت علی نے فرمایا عمر حجر اسود نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے, یہ کیوں کہتے ہیں؟ یوں نہ کہیں. حضرت عمر نے کہا کہ کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میدان عرفات میں جب اللہ نے آدم کی پشت سے روحوں کو نکالا تھا اور روحوں سے میثاق الست لیا تھا, وہ میثاق الست ایک کاغذ پر لکھا گیا تھا. اس وقت حجر اسود کا منہ بھی تھا اور آنکھیں بھی تھیں. اللہ نے وہ میثاق کا کاغذ لپیٹ کر حجر اسود کے منہ میں ڈالا اور کہا کہ اب منہ بند کر لے, اب قیامت تک تجھے جو بندہ بوسہ دینے آئے قیامت کے دن تو گواہی دینا وہ اس عہد کے مطابق توحید پر قائم رہتے ہوئے بوسہ دینے آیا یا اس سے پھٹ کر بوسہ دینے آیا. فرمایا یہ حجر اسود قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا اور لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں بھی ڈلوائے گا. پھر اس کے بعد آگے چلیے, حضرت سیدنا عمر ہی کا دور. حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کی, یعنی اگر میں تھوڑی غیر محتاط لفظ بولوں تو بڑی یاری والا معاملہ تھا, یاری دوستی سے اوپر کا معاملہ تھا. اچھا فرماتے ہیں ایک, اور اس کو امام زمخشری نے بیان کیا اور امام خوارزمی نے بھی بیان, ایک مجنو عورت زنا کے کیس میں حضرت عمر کے پاس لائی گئی. حضرت عمر فاروق کا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ نائب جو بھی ہوتا ہے, اس نے فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں کہ یہ اس کو سنسار کریں جو کہ شریعت کا حکم. حضرت علی اس طرف سے آ رہے تھے تو حضرت علی نے اس عورت کو اور اس عورت کو لانے والے کو دونوں کو بلایا اور حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ اے عمر, کیا وہ رسول اللہ کی حدیث یاد نہیں کہ اللہ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے, دیوانہ جب تک کہ عقل سلامت نہ ہو جائے, بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور سونے والا جب تک کہ اٹھ نہ جائے. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایک معصوم کے قتل سے محفوظ کیا. اور پھر اسی طرح حضرت سیدنا عمر ہی کے دور میں ایک عورت لائی گئی بدکاری کے جرم میں, وہ صحیح سی عقل سلامت تھی. حضرت عمر نے رجم کا حکم دیا. اب آپ دیکھتے جائیے کیسی اندر سے حضرت علی بات نکالتے. حضرت عمر نے کیا دیا؟ رجم کا حکم دیا. حضرت علی بیٹھے تھے, اس کو واپس بلوایا, فرمایا کہ عمر عورت کا رجم تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیٹ میں جو معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے, وہ کیوں مارا جائے؟ تو لہٰذا یہ بچہ جنم دے گی, اس کے بعد اس کو رجم کیا جائے. جب یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس زمانے میں نہیں ہوں جس زمانے میں علی المرتضیٰ نہیں ہے, اور میں پناہ مانگتا ہوں اس دور میں رہنے سے جس دور میں علی المرتضیٰ نہ ہو, اس دور میں علی المرتضیٰ نہ. اور پھر بہت ساری آپ نے سنی ہوئی ہیں, علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے, یہ ساری باتیں اسی تناظر کی. اور پھر جب یہ والی بات ہوئی نا کہ اے عمر عورت کا تو گناہ ہے, اس کی سزا ہے, معصوم بچے کا کیا گناہ, اس کو کیوں مروا رہے؟ تو حضرت عمر نے جلال میں آ کے کہا کہ اب زمین پر کوئی عورت نہیں رہی جو دوسرا علی ابن ابی طالب پیدا کر سکے, بس وہ ایک علی ابن ابی طالب نے آنا تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ مخاصمت کا ماحول ہو تو کیا عمر اتنے مشورے لیں؟ اور اگر مخالفت کا ماحول ہو جو کسی آپ نے سنے ہوئے ہیں تو کیا علی اتنے قریب رہ کتنے مشورے دیں اور حکومتیں چلوائیں؟ یعنی عقل کے بھی خلاف ہیں یہ چیزیں. تو ان چیزوں کا بیان کرنے سے پہلے ہمیں عقل کا دامن مد نظر رکھنا چاہیے. پھر حضرت آخری بات, پھر ہم اختتام کی طرف چلیں. حضرت سیدنا عثمان غنی, رہ نہ جائے معاملہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد بن طلحہ الشافعی بیان کرتے ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس یحییٰ بن حبان یہ ایک صحابی تھی. انہوں نے ان کی 2 بیویاں تھیں, ایک ہاشمی اور ایک انصاریہ. تو ایک کو انصاریہ کو انہوں نے طلاق دے دی. ابھی وہ عدت میں تھی کہ یحییٰ بن حبان کا وصال ہو گیا, فوت ہو گئے. کیس حضرت عثمان کے پاس آ گیا. اس نے کلیم کر لیا کہ ابھی تو میری طلاق واقع تو نہیں ہوئی, میں تو عدت کے اندر ہوں, تو مجھے تو حق چاہیے, اس کا وراثت میں حق چاہیے. حضرت عثمان نے کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اپنے ساتھ قاصد کو بھیجا کہ علی کے پاس لے کر جاؤ.
اور ان سے کہیں کہ عثمان کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا فیصلہ کر دیں۔ جب یہ مسئلہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا، حضرت علی کے پاس پہنچا، تو حضرت علی نے اس عورت کو بلایا، حضور کے منبر کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا کہ اے عورت، یہاں پر قسم اٹھا، 3 دفعہ قسم اور حلف اٹھا کہ تجھے ابھی 3 حیض نہیں گزرے۔ اس عورت نے قسم اٹھائی تو حضرت عثمان کی طرف بندہ بھیج کے پیغام بھیج دیا کہ اے عثمان، جس طرح یہ کہتی ہے کہ ابھی اس کو 3 ماہ نہیں گزرے، اس کا گواہ یا اللہ تھا یا اس کا شوہر تھا، اس کا شوہر تو چلا گیا، اب اللہ گواہ ہے، اب میں نے دوبارہ اللہ کی گواہی میں اسے اقرار لے لیا ہے، لہذا آپ اس کو وراثت جاری کر دو۔ تو یہ والا معاملہ تھا۔ اہل بیت اطہار کی یہ جو شانیں ہم بیان کرتے ہیں دوستوں، ان کو اب ایک لمحہ اور ایک قدم آگے بڑھا کے اپنی زندگی اور اپنی سیرت میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کی عملی زندگیاں آپ نے دیکھی ہیں کیسی تھی، کیسی شیئرنگ والی تھی، کیسی لوگوں کی مدد کرنے والی تھی، کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنے والی تھی۔ اس حوالے سے اب میں 1-2 واقعے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے، چونکہ کل امام زین العابدین کا یوم ولادت تھا، اس نسبت سے، ورنہ میرے ذہن میں تھا کہ میں کسی اور ہستی کا انتخاب کروں گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو دیکھیں اگر آپ، تو وہ پوری مجس اہل بیت اطہار کی، ائمہ اہل بیت کی جو بکھری ہوئی خوبیاں ہیں، اگر آپ کو کسی ایک میں جمع چاہیے تو وہ بلا مبالغہ امام زین العابدین، اور اس میں آپ کی خوبی میں سب سے بڑا عنصر جو تھا وہ پتہ کیا تھا؟ وہ سخاوت تھی۔ وہ کیا تھی؟ سخاوت۔ آپ لوگوں نے ایک تصور آپ بیان کرتے ہیں اکثر ہمارے اہل سنت بھائی، میں اس حوالے سے بڑا مختلف تصور رکھتا ہوں، بڑا پر لطف ہے۔ اہل بیت اطہار کو آپ لوگ مشکل کشا کہتے ہیں نا، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، مولا علی کو اور سب کو۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ مشکل کشا کیسے تھے، میں بتاتا ہوں کیسے مشکل کشا تھے۔ وہ ایسے مشکل کشا تھے کہ یہ سارے کے سارے مشکل کشا تھے، لیکن کیسے تھے وہ میں بتاتا ہوں، میری رائے میں یہ کیسے مشکل کشا تھے۔ امام زین العابدین جاتے ہیں حضرت زید بن اسلم کے پاس، اور ان کی وفات کا وقت قریب ہے۔ کس کے پاس جی؟ زید بن اسلم کے پاس، ان کی وفات ہے، اسامہ بن زید کے پاس، ان کی وفات کا وقت قریب ہے۔ وہ رو رہے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو وہ کہتے ہیں کہ قرض مجھ پر قرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ کتنا قرض ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پر 15,000 دینار کا قرض ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر، 15,000 دینار، اگر آپ آج کیلکولیٹ کریں تو یہ اربوں میں چلی جائے بات، کروڑوں میں تو کم از کم جائے گی، 15,000 دینار۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں آپ تسلی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وہ قرض آج سے اسامہ بن زید کا نہیں بلکہ علی بن حسین کا ہے۔ یہ ہوتی ہے مشکل کشائی۔ آگے سنیں، ایسے مشکل کشا امام حسن بھی تھے۔ امام حسن بیان کرتے ہیں اپنے جامع مسجد کوفہ سے گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص تھا، وہ بڑا بے حال تھا اور رو رہا تھا، پریشان تھا۔ پوچھا کیا وجہ؟ اس نے بتایا میں مقروض ہوں۔ امام ابن کثیر نے اس کے قرض کی رقم 10,000 دینار بیان کی ہے۔ کتنی؟ امام حسن نے بھاگ کے اس سے کہا، اپنے خادم سے، وہ گھر سے گیا، 10,000 دینار سے تھوڑی زیادہ تھی، وہ جو بھی تھی وہ اس کو دی، اور اس سے ملے، شکریہ ادا کیا اور گھر آئے۔ جو ہی اپنے دروازے کی چوکھٹ سے اندر گزرے تو امام حسن رونے لگے۔ خادم کہتا ہے کہ آپ نے تو اس کی مشکل آسان کر دی، اب رو کیوں رہے ہیں؟ تو امام حسن کہتے ہیں مشکل تو آسان کر دی، مگر رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ میری گلی میں رہتا تھا، اس کو سوال کی حاجت ہوئی اور میں اس کے حال سے آگاہ نہیں ہو سکا۔ یہ ایسے مشکل کشا تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی سنیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے حضرت علی کی شہادت ہو گئی 21 رمضان، 24 رمضان کی رات حضرت امام حسن کی بیعت ہوئی، اور امام حسن واپس آ رہے تھے جامع مسجد کوفہ سے اپنے گھر میں، اور جنگل تھے، جھاڑیوں سے کسی ایک بزرگ بوڑھے کی چلانے کی آواز، وہ روتا تھا اور کراتا تھا۔ امام حسن ڈھونڈتے ڈھونڈتے اندر گئے تو اندر ایک نابینا اندھے بزرگ بیٹھے ہوئے۔ امام حسن گئے، وہ بڑے گستاخانہ اور کرخت لہجے میں بولا
امام حسن نے کہا اچھا چلو یہ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 3 دن سے میں بھوکا ہوں۔ امام حسن نے کہا باقی باتیں بعد میں۔ دوڑ کے گئے، گھر سے کھانا لائے، بیٹھ گئے، اب وہ توڑ کے اس بزرگ کو کھلا رہی ہیں۔ اب جب وہ کھانا اندر گیا نا بیچارے بھوکے کو، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ اے نوجوان تو کون ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، یہاں کب سے بیٹھے ہیں؟ فرمایا میں تو بڑے عرصے سے بیٹھا ہوں، لیکن ہر روز ایک شخص صبح آتا تھا، مجھے کھانا کھلا جاتا تھا، اور پھر شام کو آتا تھا، کھانا کھلا جاتا تھا، تو میں اس سے اس کا نام پوچھتا تو وہ مجھے نام نہیں بتاتا تھا، لیکن اب مجھے پریشانی یہ ہے کہ اس کا لقمہ توڑ کے کھلانے کا انداز بھی ہے نوجوان تجھ جیسا ہے، اور وہ بات بھی جیسے کرتا تھا تو بھی بات ویسے کرتا ہے، لیکن اب وہ 3 دن ہو گیا، نہ مجھے کھانا کھلانے دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا۔ تو امام حسن کو پتہ لگ گیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ میرے بابا علی کے مرتضیٰ تھے، وہ چلے گئے۔ اے بزرگ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اب سے آپ کا ذمہ حسن مجتبیٰ پر ہے۔ دوستو یہ ہوتی ہے مشکل کشا۔ اور امام زین العابدین کی جہاں تک بات، امام زین آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ امام زین العابدین جب صدقہ اور خیرات دیتے تو ہاتھ نیچے رکھ کے اوپر یوں رکھ کے دیتے تھے، فرماتے تھے کہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو کہ میرا ہاتھ نیچا ہے، زین العابدین اپنا ہاتھ نیچے رکھے گا اور اٹھانے والا اوپر سے اٹھائے گا۔ پھر ایک دفعہ کسی نے دیکھا امام زین العابدین کو کہ صدقہ دیتے ہوئے ہاتھ مال کو سکوں کو چوم رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ اس میں کیا حکمت؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، چونکہ دیا اللہ کی راہ میں جاتا ہے تو یہ بندے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں اللہ کے دست قدرت کی تعظیم میں اس کو چوم کے دیتا ہوں۔ یہ سیرت تھی اہل بیت اطہار۔ ایثار قربانی کا سفر اپنی ذات سے شروع ہوگا۔ اگر آپ چند خواہشات کو ہی قربان نہیں کر سکتے تو آپ نے پھر مال، وقت اور باقی چیزوں کو کیا قربان کرنا؟ نفس کے اندر سے اٹھنے والی چند باطل خواہشات پر بھی اگر ہم ضبط نہیں کر سکتے تو باقی ایثار تو بڑی باتیں ہیں، وہ تو پھر کس سے کہانیاں۔ تو لہٰذا اصل یہ ہے کہ اہل بیت، جس طرح اہل بیت اطہار صحابہ کرام نمود و نمائش سے دور رہے اور اپنی اصل پر قائم رہے، اطاعت اور تقوی، اپنی اصل پر قائم رہیے، اور باہم مخاصمت اور مخالفت۔ انہوں نے تو کربلا میں جن لوگوں نے ذبح کیا تھا ان کو بھی مہمان بنایا اور پانی پلائے تھے اور کھانے کھلائے تھے، تو ہم چھوٹی سی مخالفت کی بنیاد پر رشتے اور سارے معاملے ہی قطع کر دیتے ہیں۔ یہ اسلامی روش نہیں، یہ مسلمان کی روش نہیں۔ تو اگر آپ روش کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو یہ واقعی خطاب جتنے مرضی سن لیں، بس یہ ثواب کے بعد ختم، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ صدقہ جاریہ تب ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں۔ جس طرح مودت میں وکیل داخل ہو گیا تھا، اسی طرح آپ نے بھی اپنی سیرت کے اوپر سیرت اہل بیت کا رنگ چڑھا لینا۔ جس طرح کیل کے اوپر دیوار کا پورا رنگ چڑھ گیا تھا، اس کا اپنا اصل رنگ زائل ہو گیا۔